اللہ 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 تعالیٰ کی ذات جو اخروی خیر عطا فرماتے ہیں اور اخروی خیر کے اوپر بندہ جم جاتا ہے اور وہ اس کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خیر کے اوپر جمنے کی وجہ سے اس خیر کو اس کی 7 پشتوں کے اندر چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، 7 پشتوں کے اندر چلاتا ہے کہ بھائی میرا جو بندہ ہے یہ خیر کے اوپر جم گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ خیر کے مواقع فراہمی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خیر کے مواقع کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس خیر کے موقع کے اوپر کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ اگر اس خیر کے موقع کو یہ غنیمت سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیر کے موقع کو ضائع نہ کرنے کی وجہ سے اس سے آگے کام لیتے ہیں، اور اگر یہ خیر کے موقع کو ضائع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظالم لوگوں سے کوئی عہد، کوئی وعدہ نہیں۔ خیر کے موقع کو ضائع کرنے والا ظالم ہے، کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت خیر کا موقع دیتے ہیں، پھر اس کے بعد امتحان بھی رہتا ہے، اور امتحان بھی بڑا کڑا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، سخت امتحان لیتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی کوشش کے اندر یہ جو دینداری کے اندر لگا ہوا تھا، اس کوشش کے اندر یہ کتنا اطاعت کی طرف ہے، کتنا خواہش کی طرف ہے۔ اگر یہ اطاعت کی طرف جاتا ہے خواہش سے تو اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتے ہیں اپنے کام کے لیے، اور اگر یہ خواہش کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکوکاروں کی لسٹ سے بھی خارج کر دیتے ہیں، نیک لوگوں کی فہرست سے خارج کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دستور ہے، دستور اس کو سمجھ لیجیے، اور قدیم دستور ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ 10 سال سے کام میں لگا ہوا ہے، فلاں بندہ 20 سال سے کام میں لگا ہوا ہے، تو فلاں بندہ تجربے کار زیادہ ہے، اس کے اندر قابلیت زیادہ ہے۔ اللہ کے یہاں قابلیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حدیث کی روح سے بتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا، کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام جس سے لیتے ہیں قابلیت کی بنیاد پر نہیں لیتے، بلکہ صفات قبولیت کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ قابلیت کی بنیاد پر نہیں لیتے بلکہ صفات قبولیت کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ جس کے اندر صفات ہوں گی قبولیت کی، اس سے کام لیا جا رہا ہوگا، اور قبولیت کی صفات کیا ہے؟ قبولیت کی صفات اطاعت ہے، اس کی بنیاد اطاعت ہے، اطاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ جتنا کام میں کر سکوں، جتنا حکم میں پورا کر سکوں اتنا تو اطاعت ہے، اور جتنا میں پورا نہ کر سکوں وہ میری مرضی، اس کو نہیں کہتے، بلکہ اطاعت کہتے ہیں جو کام تم سے نہیں ہو سکے، تم پورا نہیں کر سکو، تم یہ سوچ لو کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس کو پورا کرنا اطاعت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس طرح تنہا سمجھتے ہو وحدانیت کے اندر، اسی طرح اطاعت کے اندر بھی تنہا سمجھو۔ اگر 99% بات اللہ کی مانی اور 1% بات غیر کی مان لی، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص ناکام ہو جائے۔ 100% اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر 99% بات اللہ کی مانی، 1% بات صرف غیر کی مان رہے، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ نافرمان ہے، اللہ کے رجسٹر میں اس کو نافرمان لکھا جا رہا ہے۔
یہ فرما بردار نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جتنا ہم لوگ حکم مان سکتے ہیں اتنا مانیں گے, جتنا نہیں مان سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی قرآن کے اندر کیا فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہی فرمایا نا. ہم اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہوتے, حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی احکامات اتارے ہیں, جتنے بھی حکم اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل کیے ہیں, وہ کوئی بھی ایک حکم ادنا سے اعلیٰ تک کوئی بھی ایک حکم ایسا نہیں ہے جو انسان پورا نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایک حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے سارے احکامات اتارے انسان کی طاقت کی بنیاد کے اوپر ہے, استطاعت کی بنیاد کے اوپر, کہ یہ سارا کام سارے حکموں کو یہ پورا کر سکتا ہے. اس میں کوئی بہانہ کرنے نہیں دیا جائے گا, اس میں کوئی عذر پیش کرنے نہیں دیا جائے گا. یہ کوئی عذر کرنا چاہے تو نہیں کرنے دیا جائے گا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عمل کی توفیق نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عمل کی توفیق, کتنا بڑا الزام ہے, نعوذ باللہ من ذلک. کیسے ثابت کریں گے وہاں پر؟ توفیق عمل کو نہیں کہتے. توفیق حضرت مولانا الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, توفیق عمل کو توفیق کس کو کہتے ہیں؟ اسباب خیر کا مہیا ہو جانا اس کو توفیق کہتے ہیں. خیر کے ذرائع کا حاصل ہو جانا اس کو توفیق کہتے ہیں. اگر ایک شخص کو آنکھیں دے دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق دے دی ہے. اب یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے, یہ غلط دعا مانگ رہا ہے اور غلط دعا مانگ رہا ہے. اللہ اس کو دے چکے. ایسے ہی اگر کسی کو مال نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے, تو وہ تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا مال دے دے, زکات دینے کی توفیق دے دے. اور اگر کسی کو مال دے دیا, اب وہ توفیق کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے زکات دینے کی توفیق دے. ارے تجھے مال دیا اس لیے تھا کہ تو زکات دے سکے. اب تو یاری دعا نہیں مانگ, یاری دعا مانگ کر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کر رہے, نعوذ باللہ من ذلک. مال دیتے ہی توفیق بھی دے دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے, اسباب مہیا کر دیے خیر کے. اب تم ان اسباب کو یوز کرو, یوز. اور یوز نہیں کرتے تو مجرم اللہ کی بارگاہ کے اندر استعمال نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر مجرم. اور یہ استعمال کیسے آئے گا بھائی؟ جب تک کہ صفات قبولیت نہ آئے. اور صفات قبولیت کیا ہے؟ اطاعت. صفات قبولیت کیا ہے؟ اطاعت. اطاعت نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ اطاعت ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ کیا ہے صفات قبولیت؟ اطاعت. صحیح ہے نا؟ اللہ کی فرما برداری کرنا. اگر اللہ کی فرما برداری نہیں ہوگی نا, توحید بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اطاعت کے راستے سے ہی آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی. لیکن ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے مال اور اسباب اور ان کے دنیاوی آسائشوں کو اور دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ہم ان کی چیزوں سے متاثر ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت میرے اور آپ کے اندر سے نکل گئی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نکلی تو اطاعت بھی نکل گئی. اطاعت بھی نکل گئی. یقین جانے 1% اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے تو زندگی کے سارے اعمال کے اوپر اس نافرمانی کا اثر ہوتا ہے.
1% نافرمانی زندگی کے سارے اعمال 24 گھنٹے کے جتنے اعمال ہیں ان سب کے اوپر اس نافرمانی کا اثر ہے. تو لہذا ہمارے اندر جو نافرمانی آئی ہے وہ لوگوں کے مالوں کو دیکھ کر, ان کے روبوں کو دیکھ کر, ان کے دبدبوں کو دیکھ کر, ان کی ٹیکنالوجیز کو دیکھ کر, غیروں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی اطاعت نکل بالکل نکل. ارے ہمارے جو انبیاء علیہ السلام نے جس چیز کی دعوت دی ہے نا, وہ اس چیز کی دعوت دی تھی کہ بھئی لوگوں کی ٹیکنالوجیز اور لوگوں کے مال اور اسباب اور ان کا رعب اور ان کا دبدبا قلب کے اندر نہیں لانا, قلب کے اندر نہیں لانا. ملکہ بلقیس کو جب دعوت دی نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے, تو اس نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا, وفد کو بھیجا کہ یہ سونے کی اینٹ ہے اور سونے کی اینٹ لے جا کر ان کو ہدیہ بھیجو, ان کو ہدیہ دو. کیا مطلب تھا اس سونے کا اینٹ بھیجنے کا؟ سونے کا اینٹ ہدیے میں جائے گا تو ان کے دل کے اندر, ان کے قلب کے اندر میرا رعب بیٹھ جائے گا کہ بھئی یہ کون ہے جو سونا ہدیے میں بھیج رہی اور سونے کی اینٹ بھیجی جا رہی, وہ بھی بہت بڑی سونے کی اینٹ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو حکم دے دیا اس قاصد کے پہنچنے سے پہلے یہاں ساری زمین سونے کی کر دی جائے. اور ساری زمین کو سونے کی بنا دیا گیا اور بول دیا گیا کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دینا, ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دینا, اور اس کے اندر گائے, بھینس, بکریاں, اونٹ, یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کے اندر گائے, بکریاں, بھینس, اونٹ پیشاب کر لیتے, گوبر کر لیتے, یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں سونے کی ایسی حیثیت ہے. ہمارے دل کے اندر سونے کی کوئی وقت نہیں ہے, سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب جانوروں کو چھوڑ دیا گیا. جیسے ہی قاصد پہنچا اس نے دیکھا یہاں تو سونے کی زمین بنی ہوئی ہے ساری, اور یہاں پر گائے, بکرے, بھینس, اونٹ یہ سارے پیشاب کر رہے ہیں, ان کی یہاں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور اتنی جگہ چھوڑی جتنی اینٹ اس کے پاس موجود تھی. اس نے بولا اس کو تو یہیں پھینکو, کہیں یہ بولیں کہ چوری کا الزام نہ لگا دیں, یہیں سے نکال کر چوری کر دی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ حکمت ہوتی تھی نہیں. بل انتم بہدیتکم تفرحون ومن آتانی اللہ خیر مما آتاکم. یہ قرآن کی آیت, یہ قرآن کے اندر ہے سارا, قرآن شریف کے اندر. کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دے دیا نا, مجھے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو تجھے عطا فرمایا. عطا تجھے بھی اللہ نے کیا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایمان والا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا بھول گیا, منوانا بھول گیا, ورنہ اس کے پاس تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کافر سلطنت کو نہیں دیا, کسی کافر کو نہیں دیا. ایمان والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ کر دیکھے, منوا کر دیکھے, اللہ وہ عطا فرمائیں گے جو بادشاہوں کو عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بادشاہوں کو عطا کرے. بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اطاعت کے واقعات مشہور ہیں, بھرپور ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ سارے ثمرات اطاعت کے اوپر ہے. بھائی اطاعت کے اوپر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. میری فرما برداری کرو گے تمہارے لیے زمین کو, آسمان کو, فرشتوں کو, سب کو مسخر کر دوں گا. صرف میری اطاعت کرو, اور میری اطاعت ہی دین ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر میری اطاعت ہی. یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں میں. اگر اللہ رب العزت کی اطاعت کو چھوڑ دیا گیا تو پھر دین کچھ بھی نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فرائض کے اوپر آنا، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں نا، فرائض کے اوپر آنا، جیسے میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ فرائض کے اوپر آنا تو کفر سے بچنے کے لیے ہے. بندہ کفر سے بچتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت کرنا، یہ اسلام کو بچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر، ان کی سنتوں کے اندر اسلام کی حفاظت ہے. ایسا لگتا تھا جیسے فرما رہے ہوں کہ اسلام کو سیکیورٹی سنتوں سے فراہم کی جا رہی ہے. ایسا لگتا تھا اسلام کی سیکیورٹی ہے سنتوں کے اندر. آپ سوچو، اگر ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائے تو کیا ایک مسلمان کی سیکیورٹی نہیں ہوگی؟ اسلام بچ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلنے کے اوپر. ایک مسلمان چل جائے، ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر آ جائے تو کیا اس کی سیکیورٹی نہیں ہوگی؟ 100% ہوگی. اس میں شک کی کوئی ذرہ برابر کی گنجائش نہیں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیا. ہم نے آج کے دور کے جتنی احتیاطیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے اسباب ہیں، ان کے اوپر تو بھروسہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر یقین نہیں کیا، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا. یہ بھی خیر کا موقع ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خیر کا موقع دیا ہے اور اس کے اندر جانچنے کے لیے موقع دیا ہے. کتنے لوگ اس موقع کے اوپر میری وحدانیت کو بیان کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس موقع کے اوپر اللہ کے غیر سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے غیر کو بیان کرتے ہیں. یہ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. بھائی فضا چلتی رہتی ہے، اس لیے بیان بار بار نہ آ جاتا ہے، باتیں آ جاتی ہیں، صحیح ہے نا. لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اس کو اس سے مرض لگ گیا، اس کو اس سے مرض لگ گیا، اس کو اس سے. کسی سے مرض نہیں لگتا، اللہ کی قسم کسی سے مرض نہیں لگتا. میں قسم کھا کر بول رہا ہوں، کسی سے مرض نہیں لگتا. حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات سے گمان کرتا نا ویسا ہی اللہ تعالیٰ معاملہ بناتے ہیں. سوچے لگتے ہیں، میں نے سوچا، میں نے گمان بنایا یار اس کو مرض ہوا ہے، یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے بھی لگ جائے گا، یہ میری سوچ ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہے، تو مجھے بول رہا ہے تیری سوچ کے ساتھ چلا جاؤں، تیرے گمان سے کے ساتھ میں چلا جاؤں، جا تجھے بھی لگا دیا مرض. اب اللہ ہی لگا رہے ہیں، میری سوچ کی وجہ سے لگا رہے ہیں. مرض نہیں لگتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو گمان بنایا تھا نا میں نے، یہ جو سوچ بنائی تھی میں نے، یہ سوچ لگی. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سوال کریں گے، تو نے میرے ساتھ بدگمانی کیوں کی تھی؟ میں تو لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنے سے منع کرتا تھا، تو میرے ساتھ کے ساتھ بدگمانی کر رہا تھا. کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خبر تیرے پاس نہیں تھی؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر بھی بدگمانی کر رہا تھا تو؟ دیکھیں، ایک سوچ کا آنا ہے اور اس سوچ کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن ایک سوچ کا آنا، اس کے اوپر استغفار کہہ کر سوچ آئے گی، لیکن اس پر بھی آپ نے کیا کمانا ہے؟ نیکی کمانی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتانا ہے سوچ آ رہی ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ نہیں جا رہا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جا رہا ہوں میں. یہ بتانا ہے.
تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جا. بھئی صحابہ کرام ایسے ہی جایا کرتے تھے, ایسے ہی جایا. ان کا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بنایا ہے, بنایا. اور ایسا یقین کہ ایک صحابی جیل کے اندر ہے, جیل کے اندر ہے, سمجھیے گا, اور جنابت مطلب احتلام ہو گیا, غسل ان کے اوپر فرض ہو گیا. تو جیل والوں سے بولا بھائی مجھے تھوڑا سا پانی فراہم کر دو تاکہ میں غسل کر لوں, تاکہ میں غسل کر لوں, تھوڑا سا پانی فراہم کر دو. بولا نہیں, 3 بوتلیں ہی فراہم کی جاتی ہیں روزانہ, وہ پینے کے لیے فراہم کی جاتی ہیں. تو لہذا انہوں نے بولا بھائی تم ایک کام کرو, میرے حصے کی بوتلیں مجھے فراہم کر دو تاکہ میں اس سے غسل کر لوں, میرے حصے کی. لیکن ان کو فراہم نہیں کی گیا. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کری. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان کا ٹکڑا جس کے اندر پانی تھا وہاں جیل کے اندر بھیجا, اور جیل کے اندر وہ آسمان کا ٹکڑا برسا, انہوں نے غسل کیا, اور جتنا غسل کرنا تھا اتنا غسل کر کے واپس آسمان کا ٹکڑا واپس چلا گیا. ایسا ہے کہ بھائی اگر تجھے ضرورت ہے تجھے کسی چیز کے معاملت کی, تو تیرے سامنے رب کائنات ہے, تیرے سامنے رب کائنات ہے, اس سے مانگ لے, اس کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کی ذات سے بول دے. اللہ تعالیٰ تیرے یقین کی بنیاد کے اوپر دینا شروع کر دے.